یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا پیسہ اور یہ دنیا کی گاڑیاں، بنگلے اور یہ آپ کی سیکورٹی آپ کو قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ دولت آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس لیے دنیا اتنی کماؤ جتنی آپ کی ضرورت ہو. ہاں آپ ضرورت سے زیادہ بھی کما سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جتنا پیسہ زیادہ ہوگا، جتنی دولت اکٹھی کرو گے، جتنا پیسہ اکٹھا کرو گے، جتنی گاڑیاں اکٹھی کرو گے، جتنے بنگلے اکٹھے کرو گے، ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. جتنی دکان چھوٹی ہوتی ہے اتنا حساب کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جتنی بڑی دکان ہوتی ہے پھر مستقل طور پر اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کا حساب کرنے کے لیے آدمی رکھا جاتا ہے. اگر ہمارے لین دین کا معاملہ، ہمارا کسی کا حق دبانے کا زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، پھر انسان اس معاملات میں نہیں الجھتا ہے. اس لیے جتنا پیسہ کم ہوگا قیامت کے دن ہمارے لیے اتنا حساب دینا آسان ہو جائے گا. لیکن اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے. قرآن کہتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. کبھی بیماری میں گیا، کبھی کسی چوری ڈکیتی میں گیا، کبھی کسی نے ہڑپ کر لیا اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد نے قبضہ کر لیا. لیکن وما عند اللہ باق، جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، جو تم نے اللہ کے گھر کے اندر پیسہ لگایا ہے، کسی مدرسے میں دیا، کسی مسجد میں دیا، کسی مسجد میں پنکھا لگا دیا، کسی مدرسے میں بچے کی تعلیم کے لیے پیسے دے دیے، کسی غریب یا بیوہ کے گھر پیسے دے دیا، کسی بیوہ کے گھر چولہا جلا دیا، کسی یتیم کی پرورش کر لی، تو یہ چیزیں آپ کو قیامت کے دن کام آئے گی. ہاں جو دنیا میں اکٹھا کرو گے یہ دنیا میں رہ جائے گا، اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. آج یہ دیکھو کہ میرے پاس جو رقم ہے، میرے پاس جو زمین جائیداد ہے، یہ ایک دن میرے باپ کے پاس بھی تھی لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. یہ ایک دن میرے دادا کے پاس بھی تھی، وہ دنیا میں نہیں رہے. پر دادا کے پاس بھی دنیا تھی لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ پراپرٹی، یہ دولت آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی، آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے اولاد کے نام کر دی جائے گی. ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا میں. ہاں یہ جو دماغ پر بھوت سوار ہے کہ جو کرنا ہے ان 60-70 سالہ زندگی میں مزے اڑا لو پھر کچھ نہیں ہوگا، نہ 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 نہ، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. قرآن کہتا ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ زندگی میں مزے اڑا لو، ہاں جو چاہے کرنا کر لو، قرآن کہتا ہے تمتعوا، مزے اڑا لو، جو کچھ کرنا کر لو، لیکن میرے پاس آنا ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی کو غصے میں کر لے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ کر. قرآن کہتے ہیں تمتعوا، مزے اڑا لو، لیکن پھر مجھے میرے پاس آنا ہے. میں تجھ سے پوچھوں گا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، تو عیاشی کرتا تھا، بدماشی کرتا تھا؟ میرے پاس تجھے آنا ہے. میں تجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک پیسے کے بارے میں تجھ سے حساب لوں گا. کہاں کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا. ہاں کہاں کمایا تھا، کہاں سے کما رہا تھا اور کہاں خرچ کر رہا تھا. جوانی دی تھی، عبادت کی تھی کہ نہیں. ہاں بیوی بچے دیے تھے، اس کی تربیت، ان کی اصلاح کی فکر، ان کے ایمان کی فکر کی تھی کہ نہیں تھی. ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. دنیا اتنی کماؤ جتنی افورڈ کر سکو، جتنی اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دے سکو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.